دوستو السلام علیکم۔ آج مولانا وحید الدین خان صاحب کی تذکیر القرآن کو پڑھتے ہوئے اللہ سے ڈرنے کا جو مفہوم سمجھ لگا وہ بہت اچھا لگا، تو سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ اللہ کے ڈر کا ذکر آیت نمبر 13 سورہ توبہ کی آیت نمبر 13 میں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ زیادہ مستحق ہے کہ تم مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ مولانا اس اللہ کے ڈر کو کچھ ایسے سمجھاتے ہیں، وہ لکھتے ہیں تمام حکمت اور دانائی کا سرا اللہ کا ڈر ہے، یعنی اس کی جو فاؤنڈیشن ہے تمام حکمت اور دانائی کی وہ اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ کا ڈر آدمی کے اندر اعتراف کا مادہ پیدا کرتا ہے، وہ آدمی کے اندر وہ شعور جگاتا ہے کہ وہ حقیقتوں کو ان کے اصلی روپ میں دیکھ سکے۔ دوستو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، یعنی اللہ کا سچا تعلق انسان کے اندر وہ کانشسنس، وہ شعور جگاتا ہے کہ اس کو ہر چیز بالکل صحیح سمجھ لگتی ہے، وہ ہر چیز کو ریالٹی کے پرسپیکٹو سے دیکھتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے کے لیے خدائی منصوبہ کو سمجھنے میں دیر نہیں لگتی۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات لکھی ہے، یعنی جب ایک انسان اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو پھر اللہ کے کریشن پلان کو سمجھنے میں بالکل دیر نہیں لگتی۔ وہ خدا کے منشا کو جان کر پورے اعتماد کے ساتھ اپنے آپ کو اس میں لگا دیتا ہے۔ تو دوستو یہ بہت امپورٹنٹ سینٹنس ہے کہ جب ایک انسان اللہ کی منشا یعنی اس کی مرضی کو جان لے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اس کے پلان کے مطابق نہ ڈھال دے۔ آگے لکھتے ہیں وہ اس صحیح ترین راستہ پر چل پڑتا ہے جس کی آخری منزل صرف کامیابی ہے۔ اللہ کا ڈر آدمی کی آنکھوں کو اشک آلودہ کر دیتا ہے۔ دوستو یہ بھی بہت امپورٹنٹ سینٹنس ہے، یعنی جب ایک انسان اللہ کو جان لیتا ہے، اس کی بڑائی کو، اس کی نعمتوں کو، یعنی ہر لحاظ سے اس کو پہچان لیتا ہے، تو اس کی آنکھوں سے آنسو خود ہی نکل آتے ہیں۔ اور یہاں مجھے سورہ مائدہ کی ایک آیت یاد آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کچھ نصارہ کا ذکر کیا۔ جب وہ اللہ کی آیات سنتے تھے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تفیض من الدم مما عرفوا من الحق۔ کیوں جاری ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ حق کو پہچان لیتے ہیں۔ دوستو ایسا ہی معاملہ اللہ کے بندے کا ہے، جب وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے جیسا کہ پہچاننا چاہیے تو اس کی آنکھوں سے آنسو خود ہی نکل پڑتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں مگر اللہ کے لیے بھیگی ہوئی آنکھ ہی وہ آنکھ ہے جس کے لیے یہ مقدر ہے کہ اس کو ٹھنڈک حاصل ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دوستو یہ بھی بہت خوبصورت ایکسپلینیشن ہے، یعنی جس آنکھ میں اللہ کی وجہ سے اللہ کے لیے آنسو آ جائیں تو یہ پھر کیوں نہیں ہونا چاہیے کہ ایسی آنکھ کو ٹھنڈک ملے، سکون ملے، چاہے وہ دنیا میں ہو چاہے آخرت میں۔ دوستو آئی ہوپ کہ آپ نے بھی اس کو بڑا مفید پایا ہوگا۔ تو چلیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کوئی اور بات کریں گے۔ شکریہ۔